الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا آگے تشریف لائیے، بہت شکریہ۔ پیچھے سے مومنین تشریف لا رہے ہیں، ذرا مشکل نہ ہو جائے۔ آ جائیے، بسم اللہ، آگے آ جائیے ساتھ ممبر سے آ جائیے، بسم اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آ جائیے، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مل کے جواب دیجئے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی، بسم اللہ۔ یہ وہ نعرے ہیں جو ہماری پہچان ہیں، یہ نعرے ہماری جان ہیں، یہ نعرے ہمارے ایمان ہیں، یہ نعرے ہماری تربیتوں کی پہچان ہیں، یہ نعرے ہماری نیتوں کی پہچان ہیں، یہ نعرے ہماری حیثیتوں کی پہچان ہیں، یہ نعرے ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہیں۔ پہلا فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں علی والو، یہ نعرے ہمارے شجروں کی پہچان ہیں، شجروں کی پہچان۔ جیو، بہت شکریہ۔ تمام تعریفیں، بہت شکریہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شکم مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے، پھر سیاہ رنگ کی چادر بچھاتا ہے، اوپر ستاروں کو پھولوں کی پتیاں بنا کے نچھاور کر دیتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس بدن نازنین ابو طالب کے بیٹے علی پر، جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اسی مغرب کے قبرستان میں دفن شدہ سورج کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ جیو، سلامت رہو، ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ میرا سلام ہے۔ آپ جیئے۔ چونکہ میرا پہلا موقع ہے آپ کی نگری میں حاضری کا، اور سرائیکی پنجابی علاقہ ہے تقریباً، تو میں تو یہ سمجھا تھا، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ذاکرین اپنے اپنے انداز میں اپنے لہجے سرائیکی پنجابی میں ذکر کر رہے تھے، میں سمجھا شاید اردو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ ابھی ابتدا ہے۔ چلو پھر دل بن گیا ہے، میں آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں۔ اس محلے کا دل ہے، آپ کا دل ہے، قصیدہ سنایا جائے، لیکن یاد رکھنا میں بیچارہ بے سرا سا انسان ہوں، سر میری ہے نہیں، کبھی کبھی بے سروں کو سن لیا کرو تاکہ سر والوں کی قدر ہو جائے۔ جب تک رات نہیں آئے گی دن کیسے پہچانا جائے گا؟ تو قصیدہ میں وہ پڑھوں گا جو کسی عام شاعر، عام ذاکر، عام خطیب کے قلم یا زبان کی ایجاد نہیں،
یہ وہ قصیدہ ہے جو ہے پہلے علی کا، پڑھا چوتھے علی نے ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جو نہیں سمجھے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یزید کے دربار میں علی کے پوتے نے اپنے دادا علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھا تھا۔ جیو آپ جیئے، سلامت رہیے۔ پھر دل بن گیا ہے۔ دیکھیے اپنوں میں فضائل پڑھنا آسان ہے، مجھے یقین کامل ہے یہاں سارے علی والے بیٹھے ہیں، میں جتنے فضائل پڑھوں گا مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اپنوں میں فضائل پڑھنا آسان ہے، دربار یزید کا ہو، ہجوم بنی امیہ کا ہو، منبر وہ ہو جہاں علی پہ سب و شتم کیا جاتا ہو، منبر وہ ہو جہاں علی کی ولایت پہ بھونکا جاتا ہو، اس منبر کے سامنے علی کے پوتے نے بتایا علی حق ہے، علی حق ہے۔ دشمنوں کے جیو دشمنوں کے ہجوم میں علی علی کرنا سنت امام سجاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے عباس لڑے، سید سجاد نہیں لڑے، غلط۔ عباس بھی لڑے، میرے مولا سجاد بھی لڑے، مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے۔ بتاؤں کیا فرق ہے؟ جو میدان کربلا میں 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شام کے دربار میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ نعرہ جیو تکبیر، نعرہ رسالہ، کل ایمان لاتے کے قرآن، نعرہ حیدری۔ آپ جیئے، میں چوتھے مولا کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں آج۔ شام، چونکہ آج کی مجلس شہزادی عالیہ کی مجلس ہے، تو ایک جملہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شام میں 2 خطبے بڑے مقبول رہے، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ، بلکہ جملہ بدل کے کہوں ایک خطیب وہ تھا جو خطیب نوک سینا کا بیٹا ہے، اور ایک خطیبہ وہ تھی جو خطیب منبر سلومی کی بیٹی ہے۔ لیکن دونوں خطبوں میں فرق ہے علی والو، فرق ہے۔ جاؤ پڑھے جا کر خطبے، میں خلاصے میں ایک جملے میں دونوں خطبوں کا فرق بتانے لگا ہوں۔ مولا سجاد پورے خطبے میں بتاتے رہے شام والو پہچانو ہم کون ہیں، بی بی بتاتی رہی تم کون ہو، بلکہ جملہ بدل کے کہوں تولا کرنا ہمیں امام نے سکھایا، تبرہ کرنا بی بی نے سکھایا۔ علی کی بیٹی نے بتایا ہے سلیقہ تبرہ کیا ہوتا ہے۔ جیو چونکہ میں نے پڑھنا امام کا خطبہ ہے، لیکن ایک فقرہ میں بتاؤں گا بی بی کے خطبے کا، ایک فقرہ۔ اس خطبے سے اندازہ لگائیے کیسے جکڑ جکڑ کے یزید کو مارا بی بی نے۔ بظاہر قائدن تھی، بظاہر تخت پہ وہ بظاہر بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو آگے مجھے معاف کیجئے گا، فضائل کی منزل ہے، وہ بظاہر بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، بی بی بظاہر قائدن تھی، مگر جب گرجی نا بابا کے لہجے میں اتنی مطمئن تھی، یہ مطمئن تھی وہ مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قیدن یہ ہے یا قیدی یہ ہے۔ سنیں گے بی بی نے کیا فرمایا، مخاطب کر کے جو بادشاہ بنا ہوا تھا، امام نے اس کے وزیروں کے سامنے فرمایا، بی بی نے وزیروں کے سامنے فرمایا، یبن طلقا، اے ہمارے ہاتھوں سے آزاد ہونے والے غلاموں کے بیٹے،
فواللہ فقد قیدک وناسب جہدک لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی پر سر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا اب بھی زندہ۔ یہ بی بی نے بتایا۔ ایک لمحے میں اوقات یزید سامنے لا کے رکھ دی بی بی شہزادی نے، اور آئیے سنیے مولا کا خطبہ۔ علی کے پوتے نے فرمایا کہ پہچانو ہم کون ہیں۔ اس ہم کون میں سارا علی پڑھ دیا۔ مولا نے 99 فضائل پڑھے ہیں، سنو گے؟ 99 فضائل اپنے دادا علی کے۔ میں مولا امیر کے فضائل پڑھوں، میرا کوئی ذاکر بھائی پڑھے، کوئی عالم پڑھے، کوئی واعظ پڑھے، کوئی شاعر پڑھے، ہم وہ پڑھتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں، وگرنہ کوئی فضائل علی پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ علی کے فضائل ایک سمندر ہیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے لے لیتا ہے، جس کے پاس گلاس ہے، جتنا جگ ہے بسم اللہ وہ اتنا ہی لے گا، وگرنہ فضائل علی کا ایک سمندر ہے جو ازل سے شروع ہوا ہے اب تک جاری رہے گا۔ تو میں وہ پڑھوں گا جو میں جانتا ہوں۔ اب پڑھنے والا بھی علی، جسے پڑھ رہا ہے وہ بھی علی، خود بھی معصوم، وہ علی بھی معصوم۔ اب سنیے کہ اس امام نے اپنے دادا علی کی ولایت کیسے پڑھی تھی۔ 99 فضائل پڑھنے لگا ہوں، دل ہے شروع کیا جائے خطبہ۔ منظر کیا؟ شام کے دربار کا، کمینہ ملعون تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے میرے آقا۔ اس ملعون نے ایک بلند جگہ پہ اپنے کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ میرے فضائل پڑھو۔ چونکہ کرائے کا تھا تو وہی پڑھے گا نا جہاں سے کرایہ ملتا ہے۔ لوگ ہم سے علی چھڑوا رہے ہیں، جاہلو، ہم کھاتے بھی نجف کی گلیوں کا صدقہ ہیں، گاتے بھی نجف کے قصیدے ہیں۔ وہ اس کا کرائے کا تھا۔ بسم اللہ۔ اس نے جب ادھر کھڑا کیا اور اس نے ملعون نے جب یزید کے فضائل پڑھنے شروع کیے، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ یزید جیتا حسین ہارا، جھکا ہوا سر اوپر اٹھا، علی کے پوتے کی آنکھوں میں ذوالفقار کی جھلک تھی۔ فرمایا خبردار، یہ نہ کہنا کہ تو جیتا اور ہم ہارے، یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں، ابھی تیرے ہی دربار سے آذانیں نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا۔ ہم ثابت کریں گے ہم جیتے ہیں۔ تب بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو توجہ ہے سامنے محترم۔ بھائی علی ولی اللہ کون چھڑائے گا ہم سے؟ میں ابھی انشاءاللہ خطبے سے ثابت کروں گا کہ ولایت کو ہماری رگوں میں اللہ نے رکھا ہے، جسے اللہ رکھے اسے یزید زادے نکال نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا یزید سے مخاطب ہو کے، آقا نے فرمایا اے یزید، دیکھیے میرے جملے نہیں، امام کے جملے ہیں۔ فرمایا یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ مجھے اللہ طاقت دیتا ہوں، میں پرواز کر کے یہ جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا۔ امام کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا تھا منبر۔ آقا نے فرمایا لکڑیوں کا ڈھیر، یہ آل محمد کا اپنا مزاج ہے، منبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے علی کی ولایت بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ حیدری علی مولا
آقا نے فرمایا اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ اس نے اگنور کیا، کوئی جواب نہیں دیا میرے مولا کو۔ امام نے پھر سوال کیا، اس نے پھر اگنور کیا۔ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ آ گیا تو میری شاہی کا تختہ الٹ جائے گا۔ لیکن جب ساتھ والوں نے کندھا مار کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا، قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، یہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے یزید نے آہستہ سے کہا دیکھیے ہم خود فضائل پڑھے تو کیا بات ہے، آل محمد تو وہ ہیں جن کے فضائل دشمنوں نے بھی پڑھے ہیں۔ آہستہ سے کہتے اسے عام نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا زقا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب دائیں بائیں سے اصرار بڑھا، چونکہ مجھے بھی جلدی ہے، ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہے تو میں جتنا کلوز ہو سکے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اصرار بڑھا کہ کوئی بات نہیں، دے دے اجازت۔ یزید نے آخرکار اجازت دے دی۔ اب میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا نے چلنا شروع کیا، قدموں کو حرکت دے رہے ہیں، یوں لگا سجاد نہیں چل رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ سجاد نہیں چل رہے، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے۔ سجاد نہیں چل رہے، یہاں 12 اماموں کی امامت چلنے لگی ہے، یہاں ایمان ابو طالب چلنے لگا ہے۔ علی کا ذاکر، دربار یزید کا ذاکر سجاد، موضوع ولایت علی۔ چلتے چلتے میرے مولا اسی بلند جگہ پہ آئے اور اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو پہلے یزید کی وکالت کر رہا تھا، آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الخاطب ویلک اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق، اور لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ، مولا نے بتا دیا نا خطیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب، وہ حسینی خطیب ہے۔ اور سونے پہ سہاگا نہ ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو، 14 بھی راضی ہو، 14 والے بھی راضی ہو، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اب میرے مولا نے فرمایا جانتے ہو، بسم اللہ، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ یہ جو یزید نے پہلے شہرت کی تھی کہ نعوذ باللہ باغی ہیں، آل محمد پہ طرح طرح کی باتیں کی تھی، اب امام کو موقع ملا کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ فضائل دادا علی کے 99 فضائل۔ دیکھیے اب تک جو داد دی تھی وہ مجھے دی تھی کیونکہ جملے میرے تھے، اب جو داد ہوگی وہ مجھے نہیں ہوگی، میرے مولا کو ہوگی کیونکہ جملے میرے مولا کے ہیں۔ آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطا هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي۔ أيها الناس أنا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، انا ابن خیر من تزر وارتدا، انا ابن خیر من انتعل واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من اسری به الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة
الزہرا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل البدر وحنین ولم یکفر باللہ بطرفۃ عین انا ابن صالح المؤمنین انا ابن وارث النبیین انا ابن قاتل الملحدین انا ابن امام المواحدین انا ابن امیر المؤمنین انا ابن امام المتقین انا ابن قاتل المشرکین انا ابن قاتل المشرکین انا ابن جاسوب المسلمین انا ابن ناصر دین اللہ انا ابن ولی اللہ انا ابن وصی رسول اللہ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین انا ابن بہلو زکی خیبری بدری مکی مدنی ہاشمی بطخی انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین انا ابن ابی طالب غالب علی کل غالب ذاکا جدی علی ابن ابی میوان لاتے کے قرآن نعرہ حیدری یوں لگ رہا تھا بسم اللہ دربار میں امام کی زبان نہیں چل رہی میدان خیبر میں حیدر کی ذوالفقار چل رہی ہے علی مولا ترجمہ کروں سارا ترجمہ ایک مجلس میں ناممکن ہے اقتباسات عرض کرتا ہوں آقا نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبعین زمانے والو ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی 7 فضیلتیں عطا کی باقی فضائل بعد میں ہیں پہلے 7 فضیلتیں بیان کی چیزیں کتنی 6 فضیلتیں کتنی 7 ٹھیک مولا نے چیزوں کو الگ گنوایا فضیلتوں کو الگ اس کا مطلب کہ مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں جانتے ہو چیزیں کون کون سی تھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتینا العلم جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں 6 ان میں سے پہلی چیز علم ہے میں جو نہیں سمجھے میں سمجھا دیتا ہوں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا علم بسم اللہ علم اب بحث نہ کرنا کہ یہ افضل ہے یا آدم جو آدم کے لیے فضیلت بن رہی تھی وہ سجاد کے گھر کی چیز تھی ابھی پھر جملہ کہہ دوں علی والو اب یہ نہ کہنا کہ علی کی عزت کہ علی کے پاس علم ہے نہیں یہ علم کی عزت ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے یہ علم کی فضیلت ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے علی کی فضیلت نہیں ہے فضیلتیں علی کی محتاج ہیں علی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے 6 چیزیں اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین مولا نے فرمایا 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ علم ہے حلم ہے سماحت ہے فصاحت ہے شجاعت ہے اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے یہ محبت اللہ نے رکھی ہے ان مومنوں کے دلوں میں اچھا ممکن ہے میں یہاں سے نکلوں کوئی جوان آ جائے میری گاڑی کے آگے کھڑا ہو جائے اور کہے قبلہ یہ جو آپ بات کر کے جا رہے ہیں غلط میں کہوں کیسے آپ ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں میں کیا ڈنڈی ماری میں نے عربی میں ہے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین اس کا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں بھائی یہ امامہ میں نے بازار سے خرید کے نہیں پہنا عربی مجھے بھی آتی ہے میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے
بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. بھائی جملہ میرا ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی مرد مجاہد ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دیتے اور کہتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگو کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو. اگر بچے ولایت نہ مانے بچوں سے کچھ نہ کہنا, ان کی ماں کا کردار دیکھا. ابو ذر کہتے تھے محمد کا فرمان پڑھتے تھے جیو. ملنگ جی تسی ڈھلے پہ گئے ہو. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے. یہ تو جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا علی کہنے کا اجر کیا ہے. یہ تھی 6 چیزیں. فرمایا فضیلتیں بھی سنو. ہائے یا جس کی نگاہ میں علم چیز ہو اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی. پڑھوں فضیلتیں. آقا نے فرمایا یہ وہ فضیلتیں جو اللہ نے ہمارے گھر کے علاوہ کسی کو نہیں دی. آئے کوئی مائی کا لال اور بتائے. مولا نے فرمایا فضلنا بأننا من النبی المختار. ہماری پہلی فضیلت یہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے. اگلا فقرہ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ. صدیق اکبر اور کوئی نہیں میرا دادا علی ہے. وَمِنَّ الطَّیَّارِ. جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر طیار بھی ہمارے گھر میں ہے. وَمِنَّا صِبْتَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ. اس امت کے صبتین حسن حسین میرے گھر میں. وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ. اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں ہے, رسول کا شیر بھی ہمارے گھر میں. بندے پریشان ہو گئے یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں. بھئی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں, اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. علی کہتے ہیں. اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ان دنوں میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا میری ذمہ داری ہے اپنے جوانوں تک کی میسیج پہنچانا. اگر کوئی بندہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیٹھ کے پیچھے کتابیں لگا کے آگے کیمرہ لگا کے بند کمرے میں بیٹھ کے تمہارے حق میں کوئی غیر تمہارے حق میں 4-5 روایتیں پڑھ دے, اسے اپنا سگا نہ سمجھنا. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, سگا نہ سمجھنا. پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا تھا نعوذ باللہ, ہمارے کچھ جوان بھی ان سے متاثر ہو گئے. صاحب نے کہا تھا جی ایام فاطمیہ بدعت ہیں. نعوذ باللہ سنا ہوگا آپ نے شاید. پھر کہنے لگے بدعت اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلے نہیں منائے جاتے تھے, اب ہیں. دلیل بدعت کی تعریف یہ کر رہے ہیں, بدعت وہ ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اب ہو. اس سے جا کے کوئی پوچھے تو پہلے تھا, یہ بدعت کی تعریف ہی نہیں جو آپ نے کی. وہ الگ بات, وہ موضوع الگ ہے کہ پہلے تھے یا نہیں تھے, وہ موضوع الگ ہے, اس سے بات نہیں کر رہا. یہ بدعت کی تعریف ہی نہیں جو آپ نے کی. غلط تعریف کرتے ہو, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کتابیں آگے رکھ کے. یاد رکھنا بدعت وہ نہیں جو پہلے نہ ہو اور اب ہو. بدعت اسے کہتے ہیں جو شے دین میں نہ ہو
اور آپ اپنی مرضی سے دین میں داخل کریں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ خبردار، میری شہزادی کے ذکر کو بدعت نہ کہنا۔ دین مکمل نہیں ہوتا جب شہزادی کا ذکر نہ ہو۔ اس گھر کی کہانی کا نام دین ہے۔ جوان پوچھتے ہیں اکثر، قبلہ آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فلاں بندہ بھی بڑا علی علی کر رہا ہے، فلاں بھی بڑا علی علی کر رہا ہے۔ بڑے لوگ عظیم لوگوں کا شیوا ہے، وہ شخصیات پہ گفتگو نہیں کرتے، نظریات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا نظریے سے تعلق ہے۔ جو جسم کٹنے سے مرتے ہوں وہ شیعت نہیں ہے۔ جسموں کے مرنے سے ہم مرتے تو کربلا میں مر جاتے۔ کربلا میں جسم کٹے تھے، نظریہ زندہ ہوا تھا۔ ہم اتنے حملے ہم پہ ہوئے، جوانوں کو مارا گیا، ماؤں کی گود میں بچوں کو ذبح کیا گیا، مگر آج بھی شیعت 14ویں کے چاند کی طرح جبین آسمان پہ چمک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظریہ زندہ ہے۔ نظریہ اس لیے زندہ ہے، نظریے کا وارث زندہ ہے۔ تمام شیعوں کو مٹا دو، ایک شیعہ بھی جب تک زمین پہ رہے گا علی علی ہوتا رہے گا۔ جیو، یہ بات میں بتاؤں آپ کو کہ میں کس کو مانتا ہوں اور کس کو نہیں۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، آواز دنیا سن رہی ہے، کس کو مانتا ہوں اور کس کو نہیں۔ معیار میں نے نہیں بنانا، معیار آپ نے نہیں بنانا، معیار میرے چھٹے مولا نے بتا دیا۔ وہی کسوٹی ہے، جو اس معیار پہ اترے گا وہ ہمارا ہے، جو اس معیار پہ نہیں اترے گا وہ کسی بھی لباس میں ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ لعنت بھی نہ کرے۔ توجہ ہے؟ انا ابن مکہ و مینا، لوگوں میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن جوانی کعبے کے قریب آیا ہوں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السما، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی۔ قبلہ یہاں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی۔ رسول معراج پہ گئے، جبریل ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نماز پڑھائی، ہم آپ کے پیچھے پڑھتی ہیں۔ میں کہوں گا جبریل آپ کی فضیلت بھی کم نہیں، ملک ہیں، سید الملائکہ ہیں، معصوم ہیں، آپ آگے آ کے نماز پڑھا لیں۔ بعید نہیں آواز جبریل علیہ محسن کاظمی، بے شک فرشتوں کا سردار ہوں مگر اس کے در کا نوکر ہوں۔ نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئیں، تو جملہ کہنے دو نا۔ جب جبریل جیسے معصوم کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات ہے؟ بسم اللہ۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں شیر خدا کا بیٹا۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں سیدہ طاہرہ کا بیٹا۔ جملہ سننا، امام نے فرمایا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، اور شامیوں میں اس کا بیٹا جس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے تم کلمے پڑھتے رہے ہو، میں اس کا بیٹا۔ اگر دل ہو تو شہزادی کی عظمت میں ایک جملہ پڑھ دوں، مادر سیدہ کی عظمت میں جملہ پڑھ دوں۔ خبردار، پیغمبر کی ساری بیویاں محترم ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، حرم پیغمبر ہیں، مگر کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہوتا ہے، معصومین کی ماں ہونا اور ہوتا نہیں۔
ایسے نہیں، یہ سیدہ کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں آخری حلالی تک۔ ارے باقی بیویوں میں اور بی بی سیدہ کی مادر میں فرق ہے، باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی، خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا۔ جیو ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس سنتے جائیں جلدی جلدی۔ انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا۔ جنہوں نے کل کہا تھا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، ان کے سامنے مولا فرما رہے ہیں نبیوں کی میراث ہوتی ہے اور وارث انبیاء کا نام علی ہے۔ انا ابن وارث النبیین، انا ابن قاتل الناکسین والقاسدین والمارکین، میں جمل والوں کے قاتل کا بیٹا، میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا، میں فاتح خیبر کا بیٹا، میں فاتح بدر و احد کا بیٹا۔ لوگوں نے یہ حال ہی کی بات ہے کہ اسکول کے نصاب کی کتابوں میں 5ویں جماعت تک اہل بیت کا ذکر نکال دیا ہے۔ اس کا الحمدللہ بزرگان کافی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہماری بات مؤثر بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کتابوں سے علی نکالو گے تو کتابوں پہ لعنت برسے گی۔ بدر تم نے لکھی مگر علی نہیں لکھا، تم نے احد لکھی تم نے علی نہیں لکھا، تم نے خیبر لکھی علی نہیں لکھا۔ کل کو اگر تیرے بچے نے پوچھ لیا بابا خیبر کا فاتح کون تھا، بدر کا فاتح کون تھا، احد کا فاتح کون تھا، یاد رکھنا۔ ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں آہستہ سے پڑھوں گا۔ یہ جب سے ہمارے پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے، اللہ جانے تب سے دشمن علی کیوں سامنے آ رہے ہیں۔ توجہ ہے، خبردار اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں وہ نصاب قبول نہیں جس میں ہمارے نبی کی اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ مولا نے فرمایا انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، میں متقیوں کے امام کا بیٹا۔ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ یہ میں نے آخری جملہ پڑھ دیا، اس کے بعد میں فضائل ختم کر دوں گا۔ یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی تشریح کروں گا۔ ویسے تو سارے کا سارا خطبہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، مگر یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے۔ دیکھیے جو بزرگ احباب بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں۔ کتنی؟ یا 3 بول لو، 3 کتنی چیزیں؟ ایک تیر، ایک کمان جس کے اندر تیر ڈالتے تھے، ترکش یعنی وہ بیگ، وہ تھیلا جو یہاں رکھتے تھے، اس میں سے تیر نکالتے کمان میں جوڑتے اور نشانہ لگاتے۔ کتنی چیزیں؟ تیر، کمان، ترکش۔ ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنے، ترجمے کا میں ضامن ہوں۔ آقا نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ میں منافقوں پہ چلنے والے تیر کا بیٹا ہوں۔ یا علی کیا کہنے۔ فضائل پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا ہوا سجاد کو، ایک طرف ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا انا ابن مقتول بے ارض کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کیا گیا ہے۔ کوہرام برپا ہو گیا شام کے دربار میں، ذاکر حسین کربلا کے بعد پہلی مجلس، ذاکر سجاد سن رہی تھی پشت فضا پہ علی کی بیٹی، پھر فرمایا انا ابن مذبوح بے کربلا عطشانا،
میں اس کا بیٹا جس کی خشک رگوں پہ خنجر چلتا رہا۔ عزادارو اگلا فقرہ وہ پڑھا، علی کی بیٹی نے اماں فضہ سے کہا اماں ہٹ جا، میں کہوں گی سجاد سچ کہہ رہا ہے۔ جب میرے مولا نے فرمایا لوگوں میں اس کا بیٹا جسے 70 قدم پہ بہن دیکھتی رہی، جس کے سینے پہ شمر سوار تھا، عزادارو پھر مولا نے فرمایا لوگوں میں اس کا بیٹا جس کا امامہ کوئی لوٹ کے لے گیا، جس کی ابا کبا کوئی لوٹ کے لے گیا۔ عزادارو میں ایک مقتل کا جملہ پڑھوں گا، یہیں پہ ختم کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں میں اس کا بیٹا جسے مار کے بھی امت نے بڑا مارا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، شام غریباں سے کچھ دیر پہلے کی بات تھی، جب ظالموں نے جی بھر کے مار لیا نا فرزند سیدہ کو۔ ایک مرتبہ ایک شمر کا سپاہی آیا، وہ کہتے ہیں میں لاشا حسین کے قریب تھا، میں نے کہا لوگ سب کچھ لوٹ کے لے گئے ہیں، میں کیا لوٹوں؟ کہتے ہیں مجھے غریب کی کمر پہ کمر بند نظر آیا، میں نے اپنا ہاتھ کمر بند پہ ڈالا، زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے، آواز آئی حیا کر میرا کمر بند نہ اتار، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے اور کل میری بیٹیوں نے آنا ہے اور سیدوں مر نہیں جاؤ گے۔ ایک کمینہ کہتا ہے جب میں پہنچا مجھے کچھ نہ ملا، کیا لوٹوں؟ مجھے غریب کی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی نظر آئی، میں انگوٹھی اتارتا تھا، انگوٹھی نہیں اتری۔ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، ایک تلوار کا ٹکڑا نظر آیا، ایک پتھر نظر آیا، میں نے غریب کا ہاتھ کربلا کی زمین پہ رکھا، اوپر میں نے تلوار رکھی، پتھر مارنے شروع کیے، ظالم انگوٹھی بھی لے گیا، ظالم انگلی بھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔